مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے میری مراد شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب دامت اللہ العالی محتمیم مدرسہ حسینیہ بڑا مدرسہ بڈھا سرزمین میرٹھ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سامعین کو اپنے قیمتی باتوں سے محظوظ فرمائیں گے۔ ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے، یقیناً آپ حضرات تھک گئے ہوں گے۔ اس تھکن کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل میں نے کیا، چھوٹا سا عمل آپ کر لیں۔ تھوڑا سا میں آگے آیا، تھوڑا سا آپ آگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تقریریں اور بیانات آپ نے بڑوں کی زبانی مغرب سے لے کر اور 12 بجے تک سن لیے۔ اب تقریر نہیں، اب اپنوں سے بات کرنی ہے۔ بالکل آخری مرحلہ ہے، تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے، قبولیت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نورانی ملائکہ آپ کو اپنے آغوش میں لے چکے ہیں۔ مختصر بات ہوگی، اس کے بعد آپ سے ودا لے لی جائے گی۔ دعا کرا کر اس آپ کے خوبصورت اجلاس کا اختتام ہو جائے گا۔ شاید و باید زندگی میں پھر کبھی آپ سے ملاقات کا موقع میسر ہو یا نہ ہو، واللہ اعلم۔ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس چمن کے روح رواں حضرت اقدس حضرت قاری تجمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو آواز لگائی اور آپ اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر چٹائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ۔ میں مجبور تھا، چونکہ میں نے قاری تجمل صاحب سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ آپ کے یہاں آنا میری مجبوری ہے، خدا کی قسم آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ آپ اگر آ کر یہاں زمین پر بیٹھے ہیں اور صحابہ کی سنت کو زندہ کیا ہے تو یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زندہ ہے۔ اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ تو ہم بات کریں آگے، بہت اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ بالکل آخری مرحلہ ہے، دعا ہونے والی ہے، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی۔ اس لیے تھوڑی دیر بیٹھیں گے، صرف بات کریں گے، اس کے بعد رخصت ہوں گے۔ تقریریں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں نوجوانوں سننے کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ ابھی میرا بھائی جو سارے ہندوستان میں اپنی آواز کا اور اپنی شاعری کا ڈنکا بجاتا گھوم رہا ہے، اللہ اس کی آواز کو جلا بخشے، اس کے کلام کو مزید ترقیاں عطا کرے۔
وہ کہہ رہے تھے، آپ کو ایک پیغام دے رہے تھے، جن کو آپ فیصل میرٹھی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں ارادہ آپ کے سامنے کچھ اور کہنے کا کر بیٹھا تھا، لیکن جب میں نے اپنے بھائی کی آواز کو سنا کہ وہ ایک پیغام دینے کی کوشش آپ کو کر رہے ہیں، پھر ہم نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور خیال کیا کہ اب ان کی آواز سے آواز ملائی جائے اور ان کے پیغام کو مزید آگے بڑھانے کا کام کیا جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر مؤقر علماء اکرام کی مبارک جماعت، اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے انمول دولت یعنی ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے
کہ اس نے ہمیں راہ ہدایت عطا کرنے کے لیے، ہمیں زندگی کا شعور سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی کا طریقہ بتلانے کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان کرانے کے لیے، جنت سے آشنا کرانے کے لیے، جہنم کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے سید الکونین حضرت محمد عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ بڑی بڑی نعمتیں ہمارے دامن میں لا کر ایسے رکھ دی کہ ہم نے ان کے لیے نہ کوئی پریشانی برداشت کی، نہ ان کے لیے ہم نے کوئی مجاہدہ کیا، نہ ان کے لیے ہم نے کسی دقت کا سامنا کیا، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی تمنا ظاہر کی، نہ اس کے لیے ہم نے کسی چیز کی سفارش کا اہتمام کیا۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور مجھے اور آپ کو ایمان والا کہہ دیا۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ میں اور آپ مسلمان کہلانے والے بن گئے۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اشرف الملائکہ اور اشرف المخلوقات میں شمار کرنے والا بن گیا۔ اللہ کا فضل ہوا۔ اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ ہم اتنے بڑے مرتبے پر کیسے فائز ہوئے، کوئی ہم سے آ کر معلوم کرے کہ ہمارا کردار اتنا بلند کیسے ہو گیا، کوئی ہم سے آ کر کہے ہم نے تو دنیا کے ضابطے کو دیکھا ہے کہ اگر دنیا کی نعمتیں حاصل کرنی ہو تو ہاں صبح کو سویری اٹھنا ہوگا اور شہر کی طرف دوڑ لگانی ہوگی، دکان کھولنی ہوگی، کارخانے کی طرف جانا ہوگا، کام کاروبار کے اندر الجھنا ہوگا۔ ہاں ہم نے تو دنیا کی ترقی کے ضابطے کے اوپر جب نظر ڈالی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بغیر محنت کرے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ معلوم ہو جاتا ہے بغیر مجاہدے کے کچھ نہیں ملتا، یہ معلوم ہو جاتا ہے بغیر پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں نہ سردی دیکھی جائے گی، نہ گرمی دیکھی جائے گی، نہ بارش کے ماحول کو دیکھا جائے گا۔ ہاں اگر روزی کمانی ہے، آسانیاں لانی ہیں، مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، اپنے آپ کو عزت دار کہلوانا ہے، تو پھر ہمیں دنیا کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہیں دولت آئے گی، اس کے بعد کہیں شہرت آئے گی، اس کے بعد کہیں عزت آئے گی۔ ہاں اب یہ کیسا ضابطہ بتلا دیا کہ ہم نے کچھ نہ کیا، نہ مجاہدہ کیا، نہ مشقت کی، نہ کوئی پریشانی برداشت کی، اور میں دنیا کا سب سے بڑا عظیم انسان بن گیا، ایمان والا بن گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر میں اپنا رخ کروں گا اپنے ان اکابرین کی طرف اور ان کے قدموں میں آ کر بیٹھیں اور ان سے کہیں اب آپ بتلاؤ، جب ہماری عقلیں سوچنا بند کر دیں، جب ہماری عقلوں کے اوپر، ہماری نگاہوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جائیں تو پھر راہ دکھلانے والی ذات اگر کوئی ہے تو یہ حفاظ کرام کی، ان علماء کرام کی ہے۔ ہاں یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے آقا کہہ کے گئے، یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے آقا بتلا کر گئے، میرے قرآن نے آ کر کہا۔ ہاں قرآن نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جب تم نہ جانو کسی چیز کو تو پھر دیکھو ان لوگوں کو جو جانکار ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم معلوم کرو ان باتوں کو جن باتوں کو تم نہیں جانتے ہو، کہ ان سے معلوم کیا جائے۔ بتلایا ان سے معلوم کرو جو جاننے والے ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان سے آ کے معلوم کرو۔ اب جب ہم ان کے قدموں میں آ کر بیٹھے اور ہم نے ان سے آ کر معلوم کیا، بتلاؤ میں دنیا کا کامیاب انسان کیسے بنا؟ میں نے تو اس کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کیا تھا، اور آپ کہتے ہو کہ ایمان
والا ساری دنیا کے اندر کامیاب ہے، اسلام والا ساری دنیا کے انسانوں میں کامیاب انسان ہے، ہم مسلمان سب سے زیادہ کامیاب ہے، آپ دونوں باتوں کا جواب دیجئے۔ تو میرے اکابر میرے قرآن کے ذریعے بتلاتے ہیں، یہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ میرے قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو جبکہ تم ایمان والے ہو، تم ہی سربلند ہو جبکہ تم ایمان والے ہو، اسلام والے ہو۔ پھر معلوم کیا جائے میں نے تو اس اسلام کے لیے، میں نے تو اس ایمان کے لیے کوئی پریشانی نہیں اٹھائی تھی، مجھے یہ ایمان کیسے ملا؟ اللہ نے فضل کیا، آپ کو ایمان مل گیا۔ میرا ایمان بھی کامیاب ہے، میرا ایمان بھی کامیابی والا ہے۔ ہاں پھر بتلایا گیا اللہ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے پیارے نبی سے قسم اٹھا کر کہا ہے اور یوں کہا لا تقوم الساعة يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین کے اوپر قیامت کا منظر فائز نہیں کیا جائے گا، جب تک زمین کے اوپر ایک انسان اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ معلوم ہوا ابھی میں اللہ کہتا ہوں، ابھی آپ اللہ کہتے ہیں، ابھی اللہ کے نام پر آپ دوڑے چلے آتے ہیں، ابھی اللہ کے نام پر آپ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، ابھی آپ اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی دشواریوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی تکالیف کو قربان کر دیتے ہیں۔ ادھر مرد قلندر یہ قاری تجمل آواز لگاتے ہیں او بستی والوں سنو، آپ کے محبوب ادارے کے اندر اللہ والوں کا میلہ لگا ہے، یہ اللہ کے ولی آئیں گے، یہ اللہ کے نبی کے وارث آئیں گے، یہ دنیا کے وہ قلندر آئیں گے کہ جو نگاہ محبت کسی کی طرف ڈالیں گے اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی، اس کی زندگی کا دستور بدل جائے گا۔ ہاں اس کا سرمایہ اللہ والوں کے یہاں پر لکھ دیا جائے گا۔ وہ آئیں گے، آؤ ان سے معانقہ کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان کی زیارت کرو، تمہاری بگڑیاں بن جائیں گی۔ جب یہ مرد قلندر آواز لگاتا ہے آپ نہیں دیکھتے میرا بڑھاپا ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ میں ساری رات کا تھکا ہوا ہوں، سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، آپ نہیں دیکھتے کہ میرے گھٹنوں کے اندر درد ہے، میں تکلیف کے اندر ہوں، دوڑے چلے آتے ہیں، ذوق در ذوق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہاں ہم ابھی اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ایمان کو سینے کے اندر رکھنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ آسمان اگر اپنی بلندی پر فخر کر رہا ہے تو آپ کی وجہ سے کر رہا ہے، اگر یہ زمین بغیر ہلے ڈلے بچھی ہے تو آپ کی وجہ سے بچھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں مسجد ملائک بنایا گیا، جہاں میری اور آپ کی تعریف میں قرآن نازل ہوا، جہاں میرے اور آپ کے آقا نے میری اور آپ کی تعریف کی کہانیاں سنائیں، جب آج یہ گنہگار بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے اور خود اپنے آپ سے معلوم کرتا ہے کہ کیا تو جس لائق بنایا گیا تھا، جو تجھے عظمت دی گئی تھی، جو تجھے مرتبہ دیا گیا تھا، کیا تو اس مرتبے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو پھر افسوس ہوتا ہے مسلمانوں۔ پھر خیال آتا ہے ہم تو اپنی ڈگر کو بھول گئے، اپنے راستے سے بھٹک گئے، ہم تو گمراہ ہو گئے۔ جبکہ یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ ہر ایک مسلمان ہر ایک چیز کے اوپر چل سکتا ہے، اپنے آپ کو بچنے کا، اپنے آپ کو محفوظ ہونے کا گمان کر سکتا ہے، لیکن جب جملہ آتا ہے کہ یہ راہ سے بھٹک گیا، یہ گمراہ ہو گیا، تو یہ جملہ اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر افسوس کے خیالات کے پردے اٹھتے ہیں۔
اور پھر ایک فکر جاگتی ہے، گمراہ ہو جانا کہیں بڑی بات تو نہیں ہو گئی؟ کیوں یہ جملہ کیوں کہا؟ ہر نماز کے اندر ہر بندہ ہر رکعت کے اندر کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے نہ بنانا ان لوگوں میں سے جن لوگوں کو تو نے راہ سے ہٹا دیا، بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، میرا شمار ان میں نہ کر دینا۔ ہر بندہ ہر رکعت میں ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور آج ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر اس خیال کو ختم کر کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب ہماری زندگی کا مقصد اپنی مرضی کا، ہماری زندگی کا معاملہ اپنی مرضی کا، جو زندگی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے۔ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہی اسلام کا تقاضا ہے؟ ہاں نہیں، پھر ہم اکابرین کے قدموں میں آ کر بیٹھیں اور پھر ان سے معلوم کریں تو یہ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، ضابطہ دیا، اور قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت آسان نسخہ ہم لوگوں کو بتلا دیا، جو میں نے خطبے کے اندر آیت شریفہ کی تلاوت کی، اس کا ایک ٹکڑے کا ترجمہ اللہ نے میرے محبوب سے، آپ کے آقا سے یہ فرما دیا، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان سے اللہ محبت کرے، انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنا انعام نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا انعام اتارا گیا ہے۔ کن پر انعام نازل ہوگا؟ جن سے ہم محبت کر رہے ہوں گے، جن سے ہمیں محبت ہو گئی ہوگی۔ اے اللہ، اب اللہ قرآن میں کہتا ہے، میرے آقا سے فرماتا ہے آپ اپنی امت کے لوگوں کو صرف ایک ضابطہ بتلا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے فاتبعونی، اتنی سی بات ہے بس کہ فاتبعونی، یہ میری اتباع کرے۔ ہمارے نبی جو ہمیں حکم دے کر جائیں اس پر عمل کر لیں، جن باتوں سے روک کر جائیں اس سے رک جائیں، یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ آج یہ انمول زندگی جب مجھے ملتی ہے، اس زندگی کی قیمت کو جانے بغیر میں گنواتا چلا جاتا ہوں، میں اپنی زندگی کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہوں، اور یہ جو دنیا کی زندگی مجھے بننے اور سنورنے کے لیے ملی تھی، ہاں اس کو میں بغیر سمجھے بغیر غور و فکر کیے اس کے اوپر الجھتا چلا جاتا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق اس کو گزارتا چلا جاتا ہوں، اور خیال نہیں کرتا، قتل پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کے حضور بھی جانا ہے، نبی کا سامنا بھی کرنا ہے، صحابہ کی جماعت سے بھی گزر کر جانا ہے۔ ہاں اگر اللہ کو چھوڑیے، نبی کو چھوڑیے، ارے اگر صحابہ نے مجھ سے سوال کر لیا، ابھی ہم اس لائق کہاں کہ نبی کو جواب دے سکے، اللہ کو جواب دے سکے؟ ارے آپ سے اگر سوال کیا جائے، مجھ سے اگر سوال کیا جائے کہ اگر بلال حبشی آ گیا اور اس نے آ کر کہا میں نے اپنے آپ کو قربان کیا، خبیب ابن الارت آ گیا، اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور مسلمان تو بتلا اس اسلام کے لیے کیا کر کر آیا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی کا نواسا آ گیا، حسین آ گیا، حسن آ گیا، اس نے کہا میں اپنے خاندان کو اجال کر آیا ہوں، اپنی جان کی قربانی دے کر آیا ہوں، اپنے مال کو لٹا کر آیا ہوں، اور مسلمان کہلانے والوں آؤ ذرا بتلاؤ مجھے، تم میرے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ والے بننے کا دعویٰ کرتے ہو، اس ایمان کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اس ایمان کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو اتنا بھی نہ کیا کہ تمہاری خواہشات سے کسی بات میں سمجھوتا ہو جاتا اور تم یوں کہتے نہ میں اپنی خواہش پوری نہ کروں گا، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے۔
میں رک جاؤں گا، اپنی خواہشوں کو ختم کر دوں گا۔ میرے آقا نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ابھی تو تم اتنے بھی نہ بنے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ زندگی ایسی گزار کر آئے۔ میرا قرآن کہہ کر گیا کنتم خیر امہ، یہ بہترین امت ہے۔ آدم کی امت نانا، عیسیٰ کی نہیں، موسیٰ کی نہیں، اللہ کے محبوب لاڈلے پیارے دوست جس کو یار کہا ابراہیم کی امت نہیں۔ کس کی امت؟ میرے محبوب کی امت، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ کون امت؟ میں امت، وہ امت جو ذاتوں کو زناہکاریوں میں، شراب نوشیوں میں اور تباہ کاریوں میں اور گناہ گاریوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روند کر چلتا ہے، اس کو میرے قرآن نے کہا یہ بہترین امت ہے۔ ہم کہیں ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، بس بات یہی بن جائے گی۔ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر پیدا ہو گئے، بس بات یہی بن جائے گی۔ اسلام کہلانے والے بن گئے، بس بات یہی بن جائے گی۔ نانا مسلمان تیری غلط فہمی ہے، پھر قرآن کا طالب علم ہو، قرآن کے حوالے سے پھر کہتا ہو میرا قرآن کہتا ہے ام حسبتم، قرآن نے کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا خیال بنا تیرا کہ تو یوں ہی ہنستا کھیلتا جنت میں چلا جائے گا؟ کون اس آیت کے پہلے مصداق؟ کون اس آیت کو سننے والے پہلے اشخاص؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ صحابہ کہ جو اللہ کے نبی کا سب سے کم درجے کا صحابی ہو، ادنا سے ادنا درجے کا صحابی ہو، اس کو ایک پلڑے کے اندر بٹھایا جائے اور ایک پلڑے کے اندر دنیا کے قطبوں کو بٹھایا جائے، ابدالوں کو بٹھایا جائے، مفتیوں کو بٹھایا جائے، قاضیوں کو بٹھایا جائے، علماء کو بٹھایا جائے، عالموں کو بٹھایا جائے، قاریوں کو بٹھایا جائے، حافظ قرآنوں کو بٹھایا جائے، پیر و ابدالوں کو بٹھایا جائے، غوث اعظم کو بٹھایا جائے، پھر کہا جائے کیا یہ تمام کے تمام اس ایک ادنا صحابی کی برابری کر سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم میرے اکابرین نے مجھے بتلایا وہ صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا پہلا سننے والا وہ صحابی ہے اور قرآن ان سے کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تیرا یہ خیال ہو گیا تو یوں ہی ہنستا کھیلتا جنت میں چلا جائے؟ صحابہ کا تو معاملہ بنا تھا، صحابہ کا تو معاملہ بنا تھا، اللہ کے رسول کے لبوں نے جنبش کی اور صحابہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج اذان ہوتی ہے، میرے قدموں میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ مسجد کے برابر میں بیٹھ کر مسلمانوں کے محلے میں رہنے کے باوجود، مسلمانوں کی بستی میں بسنے کے باوجود، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود آج ہم اتنا خیال نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان میں اتنی کمزوری آئی ابھی ہم مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکامات کو ہم نے پڑھنا سمجھنا بند کر دیا، یہ تعلیم کی کمزوری ہوئی، ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اپنے ہی احکامات ہمارے اوپر کہاں نافذ ہوئے، کہاں اجازتیں دی گئیں، ہم بھول گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے سوال کیا جائے اسلام کے بارے میں جانتے ہو کچھ؟ ہم اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم اپنے متعلق نہیں جانتے، اپنے آپ کے متعلق نہیں جانتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی ہو؟ کاش آپ سے تفصیلی بات کرنے کا موقع ملتا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، دیر رات سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے بھی کہا تھا کہ تقریر کرنے نہیں صرف بات کرنے آپ سے بیٹھا ہوں۔ تقریر تو بہت بڑی بڑی شخصیتیں آئیں اور کر چلی گئیں، اللہ کرے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میری اور آپ کی ہدایت کا سبب بن جائے، آمین۔
نوجوانوں ہوش کرنا ہے، ہمیں خیال کرنا ہے۔ ایک ہماری اپنی ذات ہے ایسی کہ جس کو ہم نے لاپرواہی میں چھوڑ رکھا ہے۔ کپڑے ذرا سا داغ لگ جائے گا ہمیں پرواہ ہو جائے گی، چلو ڈرائی کلین کے لیے بھیجے جائیں گے۔ موبائل کا ٹیمپر ذرا سا بال اس کے اوپر آیا ٹوٹ گیا، ہمیں آپ کے اوپر کیا باتیں عائد ہوتی ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو کن باتوں سے روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے اپنی بات کہتا ہے، اپنا حکم لگاتا ہے، آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے ایمان میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، اسلام میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں یہ اتنی بڑی بات ہوئی، اگر بات صرف میری ذات تک ہوتی تو بات برداشت تک تھی، اگر بات صرف آپ تک ہوتی تو بات برداشت تک تھی، لیکن مسئلہ اتنا بڑھا آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، میری لاپرواہی کی وجہ سے، کہ پھر آج کوئی بھی کم سے کم تر اٹھتا ہے، بدبخت اٹھتا ہے، ناپاک اٹھتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان کھولتا ہے اور میرے آقا کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، میرے اللہ کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، میرے مذہب کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، قرآن میں ترمیم پیدا کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ میں نے چھوڑا ہے اپنے احکامات کو، میں نے چھوڑا ہے۔ اگر محلے کے اندر ہمارے دوسرے مذہبی بھائی بھی موجود ہیں تو وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ حدیث طیبہ نہیں پڑھیں گے، ان کو کیا معلوم بخاری کیا کہتی ہے، مسلم کیا کہتی ہے، سیاست کیا کہتی ہے، ان کو کیا معلوم قرآن کیا کہتا ہے، ان کو کیا معلوم کہ آپ کے نبی نے آپ کو کیا احکامات دیے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں تو میری گندی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہیں ان کا اسلام ان کو ایسے ہی کہتا ہوگا، ان کا طریقہ ان کو اسی بات کی اجازت دیتا ہوگا، اور پھر وہ اٹھتے ہیں اور ان کی زبانیں ناپاک وہ میرے آقا کے لیے اٹھنی شروع کر دیتی ہیں۔ اس کا میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنے گھروں میں اور اپنے آپ میں تعلیمی بیداری مہم پیدا کرو۔ اپنے بچوں کو ان اکابرین کے قدموں میں بیٹھ کر عہد اور وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو اسکولوں، کالجوں، کانوینٹس اسکولوں میں کہیں بھی پڑھائیں گے، لیکن پہلے مومن بنائیں گے، اسلام والا بنائیں گے، پہلے اس کو اسلام سمجھائیں گے، قرآن سمجھائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم جب یہ حافظ قرآن جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا، کیا خیال کرتے ہو آپ کہ رشوت لے کر فیصلے کر رہا ہوگا؟ کیا خیال کرتے ہو آپ کہ ظالم کا ساتھ دے کر ظلم کو بڑھاوا دے رہا ہوگا؟ نہیں، یہ حافظ قرآن پھر قرآنی دائرے میں فیصلے سنا رہا ہوگا، اور ظالم کا ساتھ نہیں بلکہ ظالم کی گردن کو پکڑ کر اس کو سزا دلانے کا کام کر رہا ہوگا۔ کیا خیال کرتے ہو آپ کہ جب یہ حافظ قرآن کوئی ڈاکٹر بن کر آپریشن کر رہا ہوگا تو پہلے آپ سے بڑے بڑے چارج کے نام پر، دوائیوں کے نام پر اور رشوتوں کے نام پر اور طرح طرح کے منصوبہ بندی بنا کر آپ سے پیسے اٹھنے کی بات کرے گا؟ نہیں، اس کے دل کے اندر وہاں ایمانی اخلاقی فریضہ وہ ابھر رہا ہوگا اور یہ فیصلہ کر رہا ہوگا قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق۔ چونکہ یہ پڑھ کر آیا ہے، صحابہ وہ پیاسا مر رہا تھا، برابر سے آواز آتی ہے تو کہتا ہے پیاس پہلے اس کی بجھاؤ، میں تو پیاسا مرنا پسند کروں گا۔ شریعت پڑھ کر آیا ہے۔ آج ہم نے اپنے شریعت کو بھول گئے، آج ہم اپنے ہی اسلام کو بھول گئے، اپنے ہی کردار کو بھول گئے، پھر آج ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ادارے ایسے ہوں کہ ہمارے اداروں سے نکلنے والا ہر ایک بچہ دنیا کے ہر فنون میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہو، وہ اٹھے، اس سے کوئی انگریزی میں بات کرے وہ انگریزی میں بات کر رہا ہو، کوئی کہے آپریشن کرنا ہے وہ آپریشن کے لیے تیار ہو، کوئی کہے ابھی بلڈنگ کا نقشہ بنانا ہے تو وہ انجینئر کی ڈگری بھی آپ کے اس مدرسے سے لے کر اٹھا ہوا ہو، اور
اور کوئی کہے کہ رمضان آ گیا قرآن سنانا ہے تو وہی طالب علم کھڑا ہو، اپنی قلم کو پھینکے، اپنے اوزار کو پھینکے اور اپنے آپریشن کے ہتھیاروں کو پھینکے اور آ کے کہے کہ میں قرآن کریم بھی سناؤں گا۔ ہمیں اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے آپ وعدہ کرتے ہیں اپنے ہر بچے کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنانے کا وعدہ کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں۔ علماء کی موجودگی میں بہت اسٹیج بہت مبارک ہے آپ کا، اللہ کرے کہ ان کی برکت سے ہم سب کا آنا اور بیٹھنا قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ مدرسے میں کہیں ضرورت پڑے آپ کے مشورے کی تو اپنے قیمتی مشورے بھی پیش کریں گے۔ ساتھ دیں میرا، تقریر نہیں تھی، بات کرنی تھی۔ بولیں گے آپ تو میں بولوں گا، آپ چپ ہو جائیں گے میں سوچوں گا تھک گئے، پھر میں وآخر الدعوانا کہہ کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ بہت بڑی شخصیت ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، وہ آئیں گے، ابھی ان کی نصیحتیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر مشورہ چاہیں قاری تجمل صاحب کہ مجھے یہاں بلڈنگ بنانی چاہیے یا وہاں بنانی چاہیے یا کہاں پیڑ لگانا چاہیے، مشورہ بھی دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور یوں کہیں کہ بھئی مجھے تمہارا وقت بھی چاہیے، انشاءاللہ دیں گے بھئی واہ۔ اور اگر یوں کہیں مال بھی چاہیے، مال بھی چاہیے تو پھر بھی دیں گے انشاءاللہ۔ امتحان لے لوں، امتحان لے لوں۔ اس ادارے سے یہ 5 حافظ قرآن بن کر نکلے ہیں، 5 حافظ قرآن۔ ایک حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر ساری رات بولو تو رات کم پڑ جائے گی۔ قرآن، حافظ قرآن کی فضیلت پر نہیں بولا جا سکتا، سارا دن بولے دن کم پڑ جائے گا، نہیں بولا جا سکتا۔ اس آپ کے چھوٹے سے ادارے نے 5 حافظ قرآن بنا کر پیدا کیے، 5 حافظ قرآن بنا کر تیار کیے۔ آپ اندازہ چھوٹی سی ایک مثال دو اس سے لگا سکتے ہیں۔ حافظ قرآن کا مطلب ہے نہ زبر میں کمی آئے، نہ زیر میں کمی آئے، نہ پیش میں کمی آئے، نہ پورے قرآن میں ایک لفظ ادھر کا ادھر ہو۔ اگر ہمیں قرآن نہ ملے تو حافظ قرآن کو بلا لو، ذرا پڑھنا شروع کر، الف لام میم شروع کرے گا اور والناس کہہ کر صدق اللہ العظیم کہہ دے گا، کسی چیز میں کمی نہیں آئے گی۔ اس کا نام حافظ قرآن ہے، جانتے نا؟ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، اسکول کالج والے بھی بچے ہوں گے، چھوٹا سا پرچہ، 4 سوال 5 سوال کالج کے اگر ہمیں مل گئے اور یوں کہا صاحب ان کو رٹنا ہے اور یہ کتاب کی عبارت ہے اور جا کر سیم ہمیں کاپی کرنا ہے، نقل کرنا ہے، کیا ہم اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں؟ ہندی انگلش کے الفاظ بالکل لفظ بلفظ کے ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی مکمل کتاب یاد کر کر اس کو ساری زندگی محفوظ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی بات ہے کہ اس نے پوری مکمل کتاب، اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، مانتے نا؟ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت میں ان کے لیے کیا انعامات، کیا اعجازات اللہ نے رکھے ہیں وہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے اور میرے اکابرین کے ذریعے آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ قاری تجمل صاحب نے اور اس اسٹاف کے محنتی اساتذہ اکرام نے ان بچوں پر انتھک محنتیں کر کر ان کو حافظ قرآن بنایا۔ 5 حافظ قرآن بنائے۔ بڑے بڑے اداروں میں، بڑے بڑے جلسوں میں اتنی بڑی تعداد دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہاں کا اسٹاف، یہاں کے ذمہ دار قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب ہم اپنی بات کی طرف لوٹ کر آتے ہیں جہاں سے آپ سے بات کر رہے تھے۔ ہمیں اپنے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے پیسوں کا نظم ہونا چاہیے۔ پیسے ہوں گے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔
بلڈنگ بنے گی، آج 5 حافظ قرآن بنے اس بلڈنگ میں، کل کو یہاں ایک بلڈنگ اور بنے، آئندہ سال اللہ کرے یہاں ایک بلڈنگ اور بنے، درجے بنے، آپ کی یہاں سے بچے آئیں، پھر 10 حافظ قرآن بنے، محلے کے اندر علم کی شمع روشن ہو کر یہ پھیلنا اور شروع کرنا، اپنا کام شروع کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے بہت بڑے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کوئی اللہ کا شعر ایسا ہے جو یوں کہے اپنے اس محبوب ادارے کو مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اس ادارے کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے میں 1 لاکھ روپے سے اس مدرسے کا تعاون کروں گا؟ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ ارے واہ ماشاءاللہ، الاول فالاول، ماشاءاللہ۔ آ جاؤ حاجی جی، آ جاؤ، مصافحہ کر لو۔ سبحان اللہ، ذرا ایک نعرہ لگاؤ زور سے، نیند بھی بھاگ جانی چاہیے اور شیطان بھی بھاگ جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مشکور عالم۔ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی میں، اللہ آپ کے کاروبار میں، نسلوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرمائے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے کہا آپ کی آواز کو ہم خالی نہیں جانے دیں گے، 1 لاکھ روپے سے انشاءاللہ مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں۔ آپ کے اس مدرسے کے صدر بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ قبول کرے، اللہ ان کے دینے کو قبول کرے، اللہ ان کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب کرے۔ آمین تو کہو زور سے۔ آمین۔ ڈر گئے شاید آپ؟ ماشاءاللہ، یہی جذبہ ہونا چاہیے میرے بھائی، یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ جو آپ کی آواز نکلی اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ میرے بھائی نے کہا ڈرنے والے نہیں، ہم ڈرے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا کام ڈرنا بھی نہیں ہے، ایمان والوں کا کام ڈرنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا فضل کرو۔ حاجی جی نے اس مدرسے کی 1 لاکھ روپے سے امداد کی، اللہ قبول فرمائے۔ کوئی میرا اور دوسرا بھائی جو یوں کہے میں ان کا جوڑی دار بنوں گا اور 1 لاکھ روپے دوں گا، کوئی اور میرا ایک بھائی اور جو یوں کہے میں جوڑی دار بنوں گا اور 1 لاکھ روپے سے انشاءاللہ اس مدرسے کا تعاون کروں گا۔ جلد ہی انشاءاللہ یہاں پر بلڈنگ کا کام ہونے والا ہے۔ ایک بھائی اور ہمارا جو ان کا جوڑی دار بنے، جو ان کا ساتھی بنے اور کہے کہ میرے بھائی حاجی جی آپ اکیلے جنت میں تیزی سے نہیں جائیں گے، آپ کا ساتھ ہم بھی دیں گے۔ دنیا میں جب ہم حوصلہ کرتے، یہ جو حرص ہے یہ حرص جائز ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک باریک مسئلہ بتلا رہا ہوں۔ دنیا کی حرص کرنا، دنیا کی چاہت کرنا یہ ناجائز ہے، اور دین کی حرص کرنا یہ جائز ہے۔ دنیا کی حرص کرنا ناجائز ہے اور دین کی حرص کرنا جائز ہے۔ حضرات صحابہ کا طریقہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ حضرات صحابہ دیکھا کرتے تھے، رات میں ایک آدمی چپکے سے جا کر کسی کی خدمت کرتا ہے، اب ایک صحابی چپکے سے اس کا پیچھا کرتا ہے، دیکھوں گا کر کیا رہا ہے۔ اچھا یہاں برتن مانجھ کے جاتا ہے، یہاں اس بوڑھی ماں کی خدمت کر کے جاتا ہے، کل کو اس سے پہلے میں ملوں گا، کل کو اس سے پہلے میں آؤں گا۔ یہ دین کی حرص ہے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، میں 4 پڑھوں گا۔ اس نے 1 لاکھ سے مدرسے کا تعاون کیا، میں 1,01,000 سے کروں گا۔ خدا کی قسم علماء کی موجودگی میں بیٹھ کر آپ کو مسئلہ بتلا کر جا رہا ہوں، یہ دین کی حرص آپ کے لیے جائز ہے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بننے والی ہے۔ کوئی اور ہمارا ایک بھائی جو یوں کہے کہ میں بھی 1 لاکھ روپے دوں گا انشاءاللہ اس مدرسے کی تعمیر کے لیے، اس مدرسے کی نئی بلڈنگ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دینی قلعوں کو جمع اور مضبوط کرنے کے لیے میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ کوئی اور میرا ایک بھائی، کوئی ایک بھائی اور ان کا ساتھی، کوئی ایک بھائی اور جو آ کر کہے، ایک نہیں چلو 2 مل کر کہیں
کہیں کہ انشاءاللہ ہم دو مل کر حاجی مشکور کا ساتھ دیں گے. کوئی ایک میرا نوجوان، کوئی زمیندار، کوئی نوجوان ساتھی کہے اللہ کے حضور کے لیے، دین کی محبت کے لیے میں دنیا کی دولت کو قربان کروں گا جیسے کہ صحابہ کرام نے قربان کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کو جب حکم دیا اللہ کے نبی نے، لاؤ دین کے لیے کیا لے کر آتے ہو، امی عائشہ فرماتی ہیں ابا یوں اندھیرے میں ہاتھ ڈال کر تلاش کر رہے تھے. میں نے پوچھا ابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا عائشہ یہاں پر ایک سوئی رکھی ہوئی تھی وہ تلاش کر رہا ہوں. ابا رات میں اندھیرے میں تمہیں سوئی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میرے آقا نے کہا ہے دین کے لیے جو ہے وہ لے کر آ جاؤ. عائشہ اب میرے گھر میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، سب کو اٹھا کر سوئی بھی نہیں چھوڑوں گا، دیواروں کے اندر لگنے والی کیلیں بھی نہیں چھوڑوں گا. میرے آقا نے دین کے نام پر مانگا ہے، قرآن کے نام پر مانگا ہے، اللہ کے نام پر مانگا ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت کو مانگا ہے. سب لے جا کر نچھاور کر دوں گا، قربان کر دوں گا. اللہ کے نبی کے حضور میں جب لے جا کر پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ابو بکر تیری یہ سخاوت اور یہ تیرا یہ دینے کا جذبہ، اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر کہتا ہے تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، تیرا مقابل نہیں بن سکتا کوئی. دین کے اوپر دنیا کو تو نے بڑا سمجھ لیا. آج ہم یہی خیال کرتے ہیں دنیا جڑ جائے آ جائے. چلو ایک واقعہ چھوٹا سا بتلاتے ہیں قرآن کے حوالے سے. ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے ثعلبہ، غریب ہے. حضور کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں. آپ کہتے ہیں ایسی ٹھیک ہے جاؤ. چلا گیا، پھر آیا یا رسول اللہ لوگ دیتے ہیں بہت بہت سارا پیسہ آپ کو دیتے ہیں لا کر دین پر خرچ کرتے ہیں، میرا دل مچل جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، آپ دعا کر دیجئے میں بھی خوب دین پر لٹاؤں گا، مالدار ہو جاؤں. آپ نے کہا ایسی ٹھیک ہے جاؤ. پھر آیا، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا اللہ تو ثعلبہ کو مالدار کر دے. ثعلبہ کے پاس بکریوں کا ریوڑتا بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا، مدینہ چھوڑ کر کہیں دور کے جنگلوں میں جا بسا. زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ یاد آیا، وہ ہمارا ایک صحابی تھا، وہ مالداری کی دعا کرتا تھا. کیا حال ہے یا رسول اللہ؟ بہت مالدار ہے، زمانے کا بڑا مالدار ہے. آپ نے 2 آدمی بھیجے، جاؤ اس سے کہو اللہ نے کہا 2.5% دے، 98.5 رکھ لو، 2.5 اللہ کے راستے میں دے دو. مال نے آ کے ذہن خراب کر دیا تھا، پتہ نہیں کس الجھن میں ہوگا. جیسے ہی حضور کے دونوں قاصدوں نے جا کر کہا اللہ کے رسول نے کہا 2.5% دیجئے، دین کا شریعت کا حکم ہے، یہ دینا پڑے گا. اس نے کہا لگا دیا ٹیکس، جاؤ جاؤ میں ابھی حساب لگاؤں گا بعد میں دوں گا، چلو. انہوں نے اپنے لیے لینا تھا، واپس آئے. ادھر یہ واپس آئے، ادھر جبریل حضور کی خدمت میں آ گیا. قرآن میں ہے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، جو کل یوں کہتے تھے، عہد کرتے تھے اللہ کے حضور، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں مالدار بنا دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم خوب صدقہ کریں گے، خوب خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں خوب لٹائیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اپنا شمار نیک لوگوں میں کرا لیں گے. جو لوگ آپ سے کل یہ وعدہ کر رہے تھے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں مالداری دی بخلوا بھی، پھر وہ کنجوسی کرنے لگے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہی کہ سوچنے لگے یہ میری اپنی چالاکیاں ہے. اس لیے نوجوانوں، یہ مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ مال و دولت بھی اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس اللہ کا قرض ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، آپ اللہ کو قرض حسنہ دیجئے. کوئی اور میرا بھائی جو کھڑے ہو کر یوں کہے کہ میں اپنے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عز و اقارب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس مدرسے کا تعاون اتنے پیسے سے کرتا ہوں، اب بات آپ کی مرضی پر. کوئی میرا بھائی کھڑے ہو کر کہے ہمارے رضوان چودھری ہیں، انہوں نے 11,000 روپے دیے ہیں مجمع میں کے اندر. بھائی رضوان مصافحہ کر لیں، آ جاؤ ذرا.
ماشاءاللہ بھائی رضوان چودھری 11,000 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی نسلوں میں، آپ کے مال میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ 11,000 کافی ہیں آپ کے لیے؟ آپ کے اوپر ہے، آپ اپنی حیثیت جانتے ہیں، قاری صاحب جانتے ہیں، ٹھیک ہے 11,000 ان کے، چودھری صاحب کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی فیاض الدین صاحب دہلی والے، انہوں نے کہا 50,000 روپے انشاءاللہ ہم دیں گے۔ ان کے 2 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان بچوں کو عالم بعمل بنائے، علم نافع عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ 50,000 روپے دیے، ہم نے اعلان کیا تھا حاجی مشکور صاحب کے 7 جوڑی دار بننے کے لیے 2 آدمی آ جائیں، ایک آگے ایک اور ارادہ بنا لیں۔ میں اتنے انشاءاللہ چودھری صاحب سے بات کر رہا ہوں، بھائی ریاض الدین صاحب، بھائی رضوان صاحب چودھری جی کتنے؟ جتنے آپ کہیں گے، قاری صاحب سے آپ روز بات کرتے ہیں، مجھ سے کر لو آج بس ماشاءاللہ۔ 31 دیں گے، اللہ اس مرد مجاہد کو قبول فرمائے، اللہ اس کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ نیند آگئی شاید، تھک گئے آپ، نعرہ لگاؤ ذرا ایک زور سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی رضوان چودھری نے 31,000 روپے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی نواب الدین عرف لالا جی، انہوں نے 15,000 روپے دیے ہیں مجمع کے اندر موجود نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے کام میں، کاروباروں میں خوب ترقیاں عطا کرے، اللہ نسلوں میں عالم بعمل پیدا کرے ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی وسیم کے ابو نے، جن کا نام مبارک ہے، 10,000 روپے دیے ہیں مجمع کے اندر موجود، بھائی مبارک، بھائی مبارک مجمع کے اندر موجود ہیں تو آ جاؤ ذرا میرے پاس، مصافحہ کر لو پھر چلے جانا، اللہ قبول کر لے ماشاءاللہ۔ بھائی مبارک نے 10,000 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی طبیعت خوش ہوئی کہ آپ نے ماننے کا جذبہ، آپ نے اس کا مان رکھا ہے۔ میں نے کہا 2 آدمی آ جاؤ 50,000 والے، ہمارے ایک بھائی آئے دہلی والے، اور دوسرے ہمارے حافظ صاحب آئے، حافظ رفیق صاحب ماشاءاللہ، حافظ رفیق صاحب کدھر ہیں؟ حافظ صاحب ماشاءاللہ آ جاؤ، بڑی نورانی چہرہ ماشاءاللہ، حافظ قرآن، قرآن کے حامل، یہ مبارک شخصیت سبحان اللہ، آ جاؤ مصافحہ کر لو، ممکن ہے میری مغفرت ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جب 2 مصافحہ کرنے والے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ چھٹنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے حافظ صاحب کے لیے نعرہ لگاؤ ذرا ایک، نعرہ تکبیر ماشاءاللہ۔ 51,000 روپے اپنے مدرسے کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کاروباروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، علم میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں میں علماء اور صلحاء پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین اولادوں کو علم نافع عطا فرمائے، رحمتوں اور برکتوں کا سائے، اور اللہ رب العالمین بارشیں ان کے گھرانے پر نازل فرمائے ماشاءاللہ۔ ہمارے ان بھائیوں نے یہ تعاون کیا، جو فہرست میرے پاس آئی تھی وہ میں نے آپ تک دے دی ماشاءاللہ۔ اب ہمارے نوجوان اٹھیں، ہمارے بھائی اٹھیں، آپ اپنی مرضی سے اٹھیں، جو دینا چاہتے ہیں، 5,000 10,000 15,000 20,000 کوئی قید نہیں ہے، اپنی حیثیت آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی دی ہوئی دولت مانگی جا رہی ہے۔ اٹھو نوجوانوں، اب اٹھو، جو دل کرے وہ آ جاؤ لے کر، اگر کچھ بھی نہ ہو تو خالی مصافحہ کرنے آ جاؤ ذرا آپ جلدی سے، انشاءاللہ پھر حضرت آئیں گے پھر ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی محمد احسان سلمانی، انہوں نے 5100 روپے دیے، موجود ہیں یہاں پر؟ نہیں ہے موجود، وقت زیادہ ہو گیا، شاید چلے گئے ہوں گے، یہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، ارے واہ ماشاءاللہ، مصافحہ کر لو سبحان اللہ۔ 5100 روپے اللہ قبول کرے، خوب برکت عطا کرے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह नौजवानों माशाअल्लाह, आ जाओ भाई। हमारे भाई मोहम्मद साजिद इब्न हाजी पीर बख्श साहब के साहबजादे हमारे भाई मोहम्मद साजिद हैं मौजूद, दिल्ली में हैं, मौजूद हैं माशाअल्लाह। आ जाओ जरा आ जाओ माशाअल्लाह। भाई साजिद, कितना मुबारक नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सजदों की तौफीक हम सबको अता फरमा दे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत चेहरा। जी भाई साजिद, क्या हुक्म है? 25,000 इनके जोड़ीदार बन जाओ। हाफिज साहब के जोड़ीदार बन जाओ ना। तीन हो जाएंगे। 3 की तस्बीह हमारे अकाबिर बतलाते हैं। 3 तस्बीहें पढ़ लेना, 3 कह देना। ताक़दद हमारे अल्लाह को भी पसंद है इंशाअल्लाह। भाई वाह माशाअल्लाह। लगाओ जोरदार एक नारा, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। भाई मोहम्मद साजिद ने 51,000 जी 51,000 रुपए से मदरसे का ताउन किया। अल्लाह इनकी जवानी में बरकतें अता करे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और इस्लामिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।